مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بادشاہ نے جو دوسرے غلام سے بات کی اور اس سے کہا کہ پہلے والے غلام کی برائیاں بیان کرو، تو پہلے تو اس نے برائیاں بتانے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو اس نے اس کی اچھائیوں کو برائیوں کی صورت میں بیان کرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت ساری اچھائیاں ہو چکی ہیں، اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر، اس کی برائیاں بیان کر۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں برائیاں اس کی کیسے بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے وہ اس کی اچھائیوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس کی اتنی زیادہ اچھائیاں ہیں کہ وہ میرے بیان سے بھی باہر ہیں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں اگر وہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اتنا خوبیوں والا ہے وہ۔ اس پر بادشاہ نے کہا، شاہ گفت اکنوں اذان خود بگو، چند گوئی آنے اینو آنے او۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی بات کر، کب تک اس کی بات کرتا رہے گا، کب تک اس کے بارے میں بولتا رہے گا کہ وہ یہ خوبیوں والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے؟ تیری کیا خوبیاں ہیں؟ دوسروں کی خوبیاں تو بیان کر رہے ہو، لیکن خود کے بارے میں بھی تو کہو کہ تم کیا ہو۔ اس کی کب تک کرتے رہو گے؟ اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، کیا ہو تم؟ تو چے داریو چے حاصل کر دے، اس تگے دریا چے در آور دے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ دریا کی تہ میں جا کر کون سا موتی تو لایا ہے؟ اس کے بارے میں بھی بیان کر کچھ۔ روز مرگ ای حصے تو باطل شود، نور جاں داری کے یار دل شود۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو یاد رکھ، یہ جو حص ہے تیری، یہ تیری حص تو دنیا تک ہی ہے، مرنے کے بعد یہ تیری حص تو باطل ہو جائے گی۔ اور تیرے پاس روح کا نور ہے، اگر وہ نور کام کر رہا ہے تو تیرے دل کا ساتھی بنے گا، نہیں اگر وہ نہیں ہے، تیری ساری کہانی زندگی کی اسی ظاہری حص اور ظاہری جسم کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو جو اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ صفات والا ہے، یہ کمالات والا ہے، ان خوبیوں والا ہے، تو تیری اپنی بھی تو کچھ خوبیاں ہوں گی، وہ بیان کر، اور ایسی خوبیاں بیان کر کہ جس کا تعلق تیری روح سے ہے، تیرے دل سے ہے، تاکہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرا کام آ سکیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو حص والی چیزیں بیکار ہے، ایک وقت کے بعد ختم ہو جائیں گی، ساری حص بیکار ہو جائے گی مرتی۔ در لحد کی چشم را خاک آگند، ہست آنچے گر را روشن کند۔ خبر میں یہ جو تیری ظاہری آنکھ ہے اس پر تو مٹی بھر دی جائے گی، یہ آنکھیں تو کام نہیں کریں گی۔ تیرے آنکھوں کا جو نور ہے، اس آنکھوں کا نور ہی اگر تیری نظر میں آنکھوں کا نور ہے تو پھر تو سمجھ لے کہ یہ نور تو ختم ہو جانے والا ہے، کیونکہ آنکھیں ہی بند کر دی جائیں گی۔ ہست آنچیں گور را روشن کند، اور وہ خبر کو جو روشن کرنے والا ہے وہ تو دل کا نور ہوگا۔ اب تیرے دل کے نور کے بارے میں بتا کہ اس دل کا نور تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ نور دل از جاں بود اے یار غار، مستعار آرام مداں اے مست عار۔ اے میرے جگری دوست، میرے یار غار، دل کا نور روح سے ہوتا ہے، آنکھ کا نور جسم سے ہوتا ہے، دل کا نور روح سے ہوتا ہے۔ آنکھ کا نور مانگی ہوئی چیز کی طرح ہے، لیکن دل کا نور مانگی ہوئی چیز کی طرح مت سمجھ۔ مانگی ہوئی چیز ایک وقت تک رہتی ہے، بعد میں دے دینا پڑتا ہے۔ مستعار کہتے ہیں
आरियतन, किराए पर ली हुई चीज़ को। आँखों का जो नूर है वो तेरे लिए किराए पर ली हुई चीज़ की तरह है, एक वक्त के बाद वापस कर देना होगा। तो ए मगरूर इंसान, ए मस्त आर को मुस्तार के साथ आपने बिठाया है। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। मुस्तार आरामदां, ए मस्त आर, ए मस्त आर। आर कहते हैं शर्मिंदगी, ज़िल्लत को। तो ज़िल्लत वाली, शर्मिंदगी वाली इस ज़िंदगी में मस्त रहने वाले मस्त आर, उसको जो दिल का नूर है उसको मुस्तार मत समझ, किराए पर ली हुई चीज़ मत समझ, वो असल है। आज़मा की दस्त पायत बरदरत, पर्रो बालत हस्तता जां बर परद। जिस वक्त तेरे ये हाथ पैर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ना हाथ बाकी रहेगा ना पाँव बाकी रहेगा, सब मट्टी में मिल जाएंगे, उस वक्त जो तेरी परवाज़ होगी, उस वक्त जो तू उड़ेगा, उसके बाल और पर वो तेरी रूह होगी। अगर रूहानी ताकत तेरे पास है, तेरी रूह को बालों पर लगे हुए हैं, तो फिर तेरी उड़ान है। नहीं है तो फिर ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, इससे उड़ने का कोई तसव्वुर नहीं है। जब तक तू दुनिया में ज़िंदा है, तेरे हाथ पैर सलामत है, तब भी तू नहीं उड़ सकता, सिर्फ चल सकता है। उड़ने की बात तो रूह के साथ ही मुमकिन होगी। आज़मा के जाने हैवानी नमांद, जाने बाकी बायदत बरजा निशांत। जिस वक्त ये हैवानी रूह नहीं होगी, रूह जो है जिस्मानी रूह एक होती है, हैवानी रूह एक होती है। हैवानी रूह कहते हैं जान को, सिर्फ जान। वो जो रूह है जो आलम बाला से आई है, वो हैवानी रूह नहीं है। जैसे कि जानवरों में भी एक जान होती है ना, जब आप उसको ज़ुबाह करते हैं तो उनके जिस्म से जान निकल जाती है, तो वो जो जान है वो हैवानी रूह है, इंसानी रूह नहीं है। वो आलम बाला से आई हुई जान नहीं है। इंसान की जो रूह है वो आलम बाला से आई हुई चीज़ है। तो जिस वक्त तेरे अंदर भी एक हैवानी रूह है, वो तो जिस्म के साथ फना हो जाएगी। तो जिस वक्त वो हैवानी रूह नहीं रहेगी, उसकी जगह वो इंसानी रूह ले लेगी, उसकी जगह उसको बिठाया जाएगा, जो कि तेरी असलियत है, इंसान की असलियत है। शर्त मंजा बिल हसन नए करदनस्त, बल हसन रा सूय हजरत बुरदनस्त। कुरान मजीद में जो आया है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा। तो आप फरमाते हैं कि जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का अजर दिया जाएगा। तो लोग ये समझते हैं कि जो एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा। ऐसा नहीं है। जुमले की नज़ाकत पर गौर करो। जो एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा नहीं है। जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि नेकी करने से नेकी का सवाब नहीं मिलता, बल्कि नेकी को अल्लाह के हुजूर में पहुंचाने से नेकी का सवाब मिलता है। तो नेकी ऐसी होना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँचे। बहुत सारी नेकियां ऐसी होती हैं कि इंसान करता है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है, अब सवाब का आएगा। तो आप कहते हैं कि वो ले जाना अहम है, वहाँ तक पहुँचाना अहम है। नेकी ऐसी करो कि वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि मन जा बिल हसना है, जो लेकर आएगा। जौहरे दारी जे इंसान या खरी, ई अरज़हा कह फना शुच्चू बरी। जिसके अंदर इंसानियत का जौहर है। अब आप कहते हैं कि जिसके अंदर इंसानियत का जौहर है वो इंसान है। तो अब ये गौर करके तेरे अंदर इंसानियत का जौहर है कि या तू गधा है। अगर तू गधा है तो फिर तेरी हैवानी रूह है, जान है, सिर्फ इंसानी रूह नहीं है। अगर इंसानियत का इंसानी जौहर तेरे अंदर मौजूद है तो वही तो असल रूह है। जौहर कहते हैं सब्सटेंस को। जो सब्सटेंस होता है इंसान के अंदर, जो सब्सटेंस मौजूद है वो है जौहर। तो इंसानियत का जौहर रखता है तू या फिर हैवानियत का जौहर रखता है तू? क्योंकि हैवानियत में तो जौहर है ही नहीं, वो तो एक आरज़ी चीज़ है। ई अरज़ा कह फनाशु चूबरी, ये आराज, अर्ज़ की जमा आराज है। जब फना हो गए तो इसको कैसे ले जाएगा? इंसान के अंदर जो कुछ मौजूद है वो अर्ज़ है। इंसान के हाथ पाँव, उसके आमाल, उसके अफ़ाल सब अर्ज़ में आते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर।
اس اسٹیٹ میں ہے، انسان ایک پرٹیکولر اسٹیٹ میں ہے، ایک شیپ میں ہے، ایک کنڈیشن میں ہے، سرکمسٹانسز میں ہے، یہ سب عرض کہلاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کے سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بھوکے رہ رہا ہے، یہ سب عرض ہے۔ عرض وہاں جانے والا نہیں ہے۔ یہ جو عرض ہے، یہ جو کنڈیشن ہے، جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف ایکٹ جو انسان کا ہے، وہ وہاں پر پہنچنے والا نہیں ہے، وہ وہاں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا ثواب جائے گا، اور یہ ثواب پہنچانا ہی غرض ہے۔ تو عرض کو ہٹا دے، غرض کو دیکھ، اور وہ غرض سبسٹنس ہے۔ عرض تو فنا ہونے والی چیز ہے، وہ تو دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ وقت تک آپ نے نماز پڑھی، جیسے وہ وقت ختم ہو گیا، آپ نے سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی نماز ختم، تو عرض آپ کا ختم ہو گیا، اسٹیٹ آف افیئر ختم ہو گیا۔ اب وہ پہنچے گا کیا؟ وہاں پر کیا پہنچے گا؟ اس اسٹیٹ آف افیئر سے آپ نے جو سبسٹنس حاصل کیا ہے، وہ سبسٹنس پہنچے گا وہاں۔ نماز نہیں پہنچتی، روزہ نہیں پہنچتا، بلکہ نماز اور روزے سے جنریٹ ہوا ثواب پہنچتا ہے۔ وہ عبادت ہی نہیں ہے جو ثواب جنریٹ نہ کرے۔ ایصال ثواب بھی کہتے نا، ایصال عمل نہیں کہتے، ایصال ثواب کہتے ہیں۔ عمل تو نہیں پہنچتا، عمل کی وجہ سے جو ثواب آپ کو کریٹ ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ این عرض ہائے نماز و روزہ را، چونکہ لا یبخا زمانین انتفاع، یہ نماز یہ روزہ سب عرض ہیں جو دو زمانوں میں باقی نہیں رہتے۔ ایک زمانے کی چیز ہے، ایک زمانے میں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اس لیے مرنے کے بعد انسان نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، وہ سب اسی دنیا میں ہیں۔ اس دنیا میں کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے، وہاں تو صرف عیش کرنا ہے، مستی کرنا ہے، مزے کرنا ہے، کوئی عبادتیں، کوئی ذمہ داریاں کچھ نہیں ہیں وہاں پر، وہ اس دنیا کی چیزیں ہیں۔ نقل نتواں کرد مر آراز را، لیک از جوہر برند امراض را۔ آراز جو ہوتے ہیں، شیپس جو ہوتے ہیں، کنڈیشنز جو ہوتے ہیں، ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اس دنیا سے اس دنیا کی طرف۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ جو آراز ہیں، یہ جوہر کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ آراز جوہر سے امراض کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روح کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے، اس کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور پھر اس دوران 5 نمازیں، والصلوات الخمس، ان دونوں کے درمیان جو 5 نمازیں انسان پڑھتا ہے جمعے سے جمعے تک، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یکفرنا ما بینہن، سارے چھوٹے گناہوں کو میٹ دیتے ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں، جمعے کی نماز اور 5 وقتہ نمازیں، یہ دھونے کا کام کرتے ہیں، یعنی روحانی امراض کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ تا مبدل گشت جوہر زی عرض، چوں ز پرہیزے کے زائل شد مرض۔ یہ جو آراز ہیں، یہ جو اسٹیٹس آف افیئرس ہیں، یہ جو ہے جوہر میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہنچتا تو صرف جوہر ہے، یہ چیزیں نہیں پہنچتی، ان کے اثرات کی وجہ سے جوہر کے اندر تبدیلی آتی ہے، اسی لیے اس کو عرض کہتے ہیں۔ عرض ہے، غرض نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عرض ہے، غرض نہیں ہے۔ غرض کیا ہے؟ نماز پڑھ کر اس سے ثواب حاصل کرنا، یہ غرض ہے۔ چوں سے پرہیزے کے زائل شد مرض، جیسے مرض کو دور کرنے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ مرض کے اثرات کم ہو جائیں۔ پرہیز کرو تاکہ مرض کے اثرات کم ہو جائیں، لیکن پرہیز کرنا اصل چیز نہیں ہے، وہ عرض ہے۔ غرض کیا ہے؟ مرض کو دور کرنا، یہ غرض ہے۔ پرہیز کرنا غرض نہیں ہے، عرض ہے۔ لیکن غرض کیا ہے؟ مرض کو دور کرنا۔ مرض کو دور کرنے کے لیے
آپ نے پرہیز کیا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، اور پھر ایک درجے میں آ کر ثواب بھی عرض بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثواب آپ نے بھیجا، کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ثواب حاصل کرنا بھی غرض نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا غرض ہے۔ ثواب سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو پھر اب اس درجے میں ثواب بھی عرض ہوا، غرض نہیں، اللہ کی رضا خوشنودی غرض ہوئی۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک درجے میں وہ عرض ہوتی ہے، بعد میں آگے کے درجے میں جا کر وہی پھر وہ غرض بھی اس کی عرض بن جاتی ہے۔ گشت پرہیز عرض جوہر بجہد، شد دہان تلخ از پرہیز شہد۔ کوشش کرنے سے جوہر بن جاتا ہے، عرض بھی، سبسٹنس بن جاتا ہے، شیپ بھی، اسٹیٹ بھی، کوشش کرنے سے۔ اگر کسی کو شکر کی بیماری ہے تو اس کو کڑوی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، تو اب وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کڑوی چیزیں کھا رہا ہے، کریلے کا جوس پلایا جا رہا ہے اس کو، کیونکہ اس کو شوگر کم کرنا ہے۔ تو بظاہر وہ چیز کڑوی کھا رہا ہے، لیکن وہ کڑوی چیز اس کی صحت کے اعتبار سے میٹھی ہے۔ اس کے صحت کے لیے، اس کے جسمانی فائدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہ میٹھی چیز، وہ کڑوی چیز اس کے لیے میٹھی ہے، اور میٹھی چیز اس کے لیے کڑوی ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ از زراعت خاک ہا شد سنبلہ، داروئے منہ کرد مورا سلسلہ۔ کھیتی کرنے سے مٹی بال بن جاتی ہے۔ بال مطلب وہ جو پھل لگتا ہے جھاڑ کو، وہ مٹی سے نکل کے آتا ہے۔ تو وہ بال جو اگتا ہے، جو میوہ لگتا ہے، میوہ لگنے سے پہلے ایک خاص قسم کا ایک شیپ ہوتا نا، اس کو بال کہتے ہیں، وہ بال لگتا ہے کھیتی کرنے سے۔ تو کھیتی کرنا غرض نہیں ہے، کھیتی کرنا عرض ہے، وہ پھل غرض ہے۔ کھیتی کرنا عرض ہے، پھل لینا غرض ہے۔ داروئے منہ کرد مورا سلسلہ، بالوں میں دوا لگانے سے بال بڑھتے ہیں، بالوں میں تیل ڈالنے سے بال بڑھتے ہیں۔ تو بالوں میں تیل ڈالنا کیا ہے؟ عرض یا غرض؟ عرض ہے، بال بڑھانا غرض ہے۔ آ نکاح زن عرض بد شد فنا، جوہر فرزند حاصل شد ز ماں۔ عورت سے نکاح کرنا عرض ہے یا غرض ہے؟ عرض ہے، جو کہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ عرض کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کچھ وقت کے لیے آیا اور پھر ختم ہو گیا، اب اس کے رزلٹس باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ جو رزلٹ ہے جو اس سے حاصل ہوا ہے وہ غرض ہے۔ تو عورت سے نکاح کرنا ایک عرض تھا جو کہ ایک وقت کے بعد فنا ہو گیا، اس کی ضرورت ختم ہو گئی، کچھ وقت کا تھا۔ لیکن جو اس سے فرزند حاصل ہوا وہ غرض ہے، وہ برآمد ہو گیا۔ جفت کردن اسب اشتر را عرض، جوہر کرا بزائدن غرض۔ اسی طرح گھوڑے کا، اونٹ کا یہ جو جفتی ہے، میٹنگ پروسیس ہے، یہ سب عرض میں آتا ہے۔ اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ غرض ہے، وہ جوہر ہے، سبسٹنس ہے۔ ہست آں بستان شاندن ہم عرض، گشت جوہر میواش اینک غرض۔ باغ لگانا بھی عرض ہے، اور اس کا پھل غرض ہے، جو کہ جوہر بن چکا ہے انسان کے لیے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ پھل کے لیے باغ لگایا گیا، پھول کے لیے باغ لگایا گیا، آکسیجن لینے کے لیے باغ لگایا گیا، اور کئی مقاصد ہوتے ہیں باغ لگانے کے، مگر باغ لگانا اپنے آپ میں عرض ہے، اور جو مقصد آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں، جو جوہر آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ غرض ہے، وہ اصل مقصود ہے آپ کی۔ غرض سے مراد یہ ہے کہ مقصود، پرپس، موٹیو، وہ آپ کا موٹیو یہ ہے۔ ہم عرض داں کیمیا بردن بیکار، جوہر زاں کیمیا گر شد بیار۔ جو کیمیا گری ہے، جو سونا بناتا ہے کیمیا گر، مس کو طلا بناتا ہے، تانبے کو سونا بناتا ہے، یہ کیمیا گری ہے، یہ بھی عرض ہی ہے۔ اب جو سونا بن جائے گا وہ جوہر اس کی وجہ سے آئے گا آپ کے پاس، وہ غرض ہے۔ تو جوہر کا حاصل کرنا ہے اصل آپ کو، اصل آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ سبسٹنس کا حاصل کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایم، پہلے ایم رہتا ہے صرف، اس کے بعد پھر وہ سبسٹنس کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کی اور مثالیں آپ آگے دیں گے۔
سیقلی کردن عرض باشد شہا، زیں عرض جوہر ہمی زائد صفا۔ اے شاہ، اے اپنے آپ میں اپنی سلطنت کے بادشاہ، اپنے جسم کی سلطنت کے بادشاہ، اے انسان، سیقل کرنا، صاف کرنا۔ سیقل کرنا کہتے ہیں اصل میں آئینے کو صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی عرض ہے، یہ عرض تیرے جوہر میں صفائی پیدا کرتا ہے۔ اور جوہر کیا ہے؟ مرر ہے، آئینہ ہے۔ آئینے میں صفائی، آئینہ خراب ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، آپ اس کو صاف کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیقل کرنا۔ تیرا سیقل کرنا جو ہے وہ عرض ہے، اور تیرا جوہر جو آئینہ ہے اس کو صاف کرنا یہ تیرا غرض ہے۔ پس مگو کہ من عمل ہا کردہ ام، دخل آں اعراض را بن ما مرم۔ تو یہ مت کہہ کہ میں نے عمل کیے ہیں۔ عمل جوہر نہیں ہے، عمل غرض نہیں ہے، تو یہ ناز مت کر کے میں نے اتنے عمل کیے ہیں، کیونکہ یہ تو عرض ہے۔ غرض چاہیے، جوہر چاہیے۔ عمل کرنے پر ناز مت کر۔ دخل آں اعراض را بنما مرم، ان اغراض کی جو پیداوار ہے، جو چیز ان اعمال کے ذریعے تو نے حاصل کی ہے وہ دکھا، بھاگتا کہاں ہے؟ عبادتیں ریاضتیں جو کی ہیں تو نے، تو یہ مت کہے کہ میں نے یہ عبادتیں کی، میں نے یہ ریاضتیں کی، اس کا صلہ تجھے کیا ملا؟ اس کا ثواب تجھے کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے تو نے کتنا خوش کیا وہ دکھا، تو جب فائدے کا ہے، نہیں تو کس کام کا؟ ای صفت کردن عرض باشد خموش، سایہ بزرا پے قربا مکش۔ یہ جو کرنا ہے تیرا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب عرض ہے، چپ رہے، اس کے بارے میں کچھ مت بتا، یہ کچھ مت کہہ۔ تیرا میں نے یہ کیا، میں نے یہ وہ کیا، بولنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قربانی کے لیے بکرے کو لٹائے اور اس کے سائے کو ذبح کرے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ سایہ نہیں، قربانی ادھر ہے، بکرے کی ہوگی، سائے کی قربانی سے کیا ہوگا؟ گفت شاہا بے قنوت عقل نیست، گر تو فرمائی عرض را نخل نیست۔ تو اب اس غلام نے کہا بادشاہ سے، اب یہ بادشاہ غلام سے کہہ رہا نا، تو اب غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ عمل کو بالکل نیچے کر دے رہے ہیں، جیسے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایسا کریں گے تو عمل کرنے والے کو مایوسی ہاتھ لگے گی نا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ عمل تو عرض ہے، فائدہ کیا ہے عمل کرنے سے؟ عمل اصل نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہم کو خبر ہی نہیں ہے، تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ اس طرح کہنے لگیں گے آپ کی اس گفتگو سے۔ اگر تو فرمائی عرض را نخل نیست، اگر آپ یہ کہیں گے کہ عرض ادھر سے ادھر دنیا میں جاتا ہی نہیں ہے، تو لوگ تو مایوس ہو جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ جس کے یا سے بندہ نیست، ہر عرض کا رفت باز آئندہ نیست۔ اے شاہ، آپ کی یہ باتیں بندے کے لیے مایوسی پیدا کرتی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو عرض چلا گیا تو واپس آنے والا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ جو اسٹیٹ آف افیئر ختم ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، اس سے تو لوگوں کے اندر مایوسی آ جائے گی۔ گر نبودے مر عرض را نقل و حشر، فعل بودے باطل و اقوال خشر۔ اگر عرض کے لیے نقل ہونا اور جمع ہونا نہیں ہے، اگر عرض ادھر سے ادھر نہیں جاتا ہے، تو پھر یہ جو کرنا ہے، یہ جو کہنا ہے، یہ سب باطل ہو جائے گا، چھلکے کی طرح ہو جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ عرض بھی منتقل ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرض ہیں لیکن منتقل ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ این عرض ہا نقل شد لون دیگر، حشر ہر فانی بوت کون دیگر۔ یہ جو عرض ہے، آراز ہیں، دوسری طرح منتقل ہوتے ہیں، جیسے اس دنیا میں ہیں اسی طرح منتقل نہیں ہوتے، ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کا شیپ بدل جاتا ہے۔ ہر فنا ہونے والے کا حشر دوسری ہستی میں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم ہر مرے ہوئے انسان کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ تو زندہ صرف روح کے ساتھ نہیں کریں گے، جسم کے ساتھ زندہ کریں گے۔ تو یہ دنیا کا جسم وہ دنیا میں کیسے جائے گا؟ یہ دنیا کی تو مٹی اور پانی سے بنے ہوا جسم ہے جو یہیں ختم ہو جانے والا ہے، یہ جسم تو وہاں جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے جسموں کے ساتھ زندہ کریں گے، تو یہ جسم وہاں کیسے جائے گا؟
تو کہتے ہیں کہ جائے گا، لیکن دنیا میں جیسا ہے ویسا نہیں جائے گا، اس کا شیپ چینج ہو جائے گا، اس کی حقیقت بدل جائے گی، اس دنیا کے حساب سے ہوگا اس کا جسم، اس دنیا کے حساب سے نہیں ہوگا، اس دنیا کے حساب سے ہوگا۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بہت ہی سرد مقام ہے یا بہت ہی گرم مقام ہے۔ عام حالات میں رہنے والا انسان اس گرم مقام میں زندہ نہیں رہ سکتا یا اس سرد مقام میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس اس زمین پر بھی، وہاں پر انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس جسم کے ساتھ، جسم کے ان کوالٹیز کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی زمین میں، اب وہ دنیا تو الگ ہی چیز ہے، اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو وہاں پر رکھنا چاہتا ہے تو اس کا جسم بھی اس کے حساب سے بنائے گا نا، بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ اب دیکھیے، سرد مقامات پر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم کی کوالٹیز الگ ہوتے ہیں، گرم مقام پر رہنے والے انسانوں کے ہی کوالٹیز الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے ایک دو کونوں میں جہاں ادھر بھی انسان بستے ہیں ادھر بھی انسان بستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جسموں کی کوالٹیز میں فرق کرتا ہے، تو اس دنیا میں جانے کے بعد وہاں کا جسم دنیا کی اس دنیا کے حساب سے کیسے ہوگا؟ وہ تو جائے گا لیکن وہاں کے حساب سے جائے گا۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ غلام کہہ رہا ہے، بادشاہ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ باتیں تو ٹھیک بول رہے ہیں لیکن ایک چیز بڑی نازک ہے جس پر آپ روشنی نہیں ڈال رہے ہیں۔ نقل ہر چیزیں بود ہم لائقش، لائق گلہ بود ہم سائقش۔ ہر چیز کا منتقل ہونا ادھر سے ادھر اس کے مناسب حال ہوگا، جیسے چاہیے ہوگا ویسے ہی وہ چیز وہاں جائے گی۔ اب جیسے ہمارا یہاں جسم ہے، بالکل من نوعن ایز اٹ از اس دنیا میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ الگ اس دنیا کے لائق جسم دیں گے، وہ کوالٹیز اس کے اندر رکھیں گے۔ رکھنے والے کو پتہ ہے کیا رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے، ہم نہیں جانتے نا، لیکن اس کو پتہ ہے کس طرح کا جسم دینا ہے، کیسے اس کو سنبھالنا ہے۔ لائق گلہ بود ہم سائقش، جیسے گلہ بان ہوتا ہے نا، گلہ بان ریوڑ بان، جو جانوروں کا جو جھنڈ ہوتا نا، اس کو سنبھال کر لے کے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی 200 جانوروں کو لے کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر، کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ 200 جانور، 3 جانور اگر بھاگ کے ادھر چلے گئے تو وہ اس کو لیے تک ادھر بھاگ جائیں گے، مگر وہ 200 400 جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ گلہ بان ہے اور اس کو پتہ ہے کیسے لے کے جانا ہے۔ تو معمولی ایک انسان گلہ بان اتنے جانوروں کو لے کے جا سکتا ہے، تو وہ تو مالک کی حقیقت ہے، اس کو پتہ ہے کیسا جسم دینا ہے انسان کو وہاں پر اس دنیا میں۔ وقت محشر ہر عرض را صورت است، صورت ہر یک غرض را نوبت است۔ حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی اور اسی صورت کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے اس دنیا کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کسی کے چہرے کالے ہوں گے، کسی کے چہرے گورے ہوں گے، تو اب یہاں پر جو کالا ہے وہاں پر بھی کالا ہوگا، یہاں جو گورا ہے وہاں پر بھی گورا ہوگا، ایسا نہیں ہے نا۔ ان کے اعمال کے حساب سے ان کو وہاں پر وہ صورت دی جائے گی جہاں ان کے مناسب ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کسی کے چہرے سفید کسی کے چہرے کالے۔ صورت ہر یک غرض را نوبت است، ہر عرض کی صورت کے لیے ایک نوبت معین ہے اور اسی نوبت کے حساب سے اس کو وہاں اٹھایا جائے گا۔ بن کر اندر خود کہ تو بودی عرض، جنبش جفتے بجفتے باغرس۔ تو اپنے اندر غور کر، تو اپنی ذات کے اندر، اپنے جسم کے اندر غور کر۔ ایک زمانے میں تو بھی عرض تھا، ایک زمانے میں تو خود عرض تھا، بعد میں تو جوہر بن کر آیا، غرض بن کر آیا، اب تو پھر عرض ہے۔ پہلے تو عرض تھا، غرض بن کر دنیا میں آیا اپنے ماں باپ کی، اب پھر تو عرض ہے۔ اور یہ جو عرض اور غرض کے جو مرحلے ہیں وہ جوڑے کے ساتھ ہوئے ہیں، اور اس کا ذریعہ بنا ہے خواہشات، ضرورت، اس کا ذریعہ بنا اور تیرا وجود ہو گیا۔ بنگر اندر خانہ و کاشانہ ہا، در مہندس بود چوں افسانہ ہا۔ اب آپ جاؤ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کو دیکھو، گھروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ ایک ہال ہے، سامنے ایک ورانڈا بنایا گیا ہے، ایک طرف کچن ہے، ایک بیڈ روم ہے، ایک ہال ہے، سامنے
ایک آنگن ہے، اس پہ جھاڑ لگے ہوئے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں، اس طرح سے بنایا. کسی انجینئر نے بنایا نا، نقشہ دیا انجینئر نے، بنایا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نقشہ اس نے بنایا ہے، اس کے بعد گھر تعمیر ہوا، یہ نقشہ گھر تعمیر ہونے سے پہلے انجینئر کے دماغ میں تھا کہ نہیں تھا؟ کریٹیوٹی تو اسی کا نام ہے. پہلے ہر چیز دماغ کے اندر ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ پیپر پہ آتی ہے، پھر اس کے حساب سے گھر تعمیر ہوتا ہے. کہاں فلاں خانہ کے ماں دیدیم خوش، بود موضوع صف و سقف و درش. جا کر دیکھو کہ فلاں گھر ہم نے جو دیکھا ہے وہ کیا خوبصورت تھا. اس کا ایک دالان تھا، ایک چبوترا تھا، ایک چھت تھا، ایک دروازہ تھا، بہت خوبصورت تھا. اس نے دیکھا، اس کے ذہن میں بھی ایک نقشہ بیٹھ گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ بنائیں گے، ڈیزائن کریں گے. اب یہ آرکیٹیکچر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. از مہندس عرض وندے شہا، آلت آور دو ستوں از بے شہا. انجینئر کا، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، انجینئر کا وہ عرض اور خیالات جو اس کے ذہن میں تھے، اب وہ غرض بن کر تعمیر ہونے کے بعد آئیں گے. جب تک وہ خیالات اس کے ذہن میں ہیں ابھی وہ عرض ہے، ابھی عرض کے مرحلے میں ہیں. جب وہ تعمیر ہو جائے گا، وجود میں آ جائے گا، تب وہ غرض بنے گا. وہ اس کو تکمیل کرنے کے لیے کچھ آلے لاتا ہے، کچھ پھوڑے، کچھ گمپے، پھر جو چیز تعمیراتی مرحلوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ دور دور سے جا کے جنگلوں سے اٹھا کے لاتا ہے. چیست اصلو مایہ ہر پیشے، جز خیالو جز عرض وندیشے. ہر پیشے کی اصل اور سرمایہ، بیس، ابتدائی مرحلہ کیا ہے؟ سوائے خیال کے اور کچھ نہیں ہے. ابتدا میں ہر چیز صرف خیال ہوتی ہے، ہر پیشے میں ہوتا ہے. غرض وجود میں آنے سے پہلے، سبسٹنس وجود میں آنے سے پہلے ایک ایم ہوتا ہے، اور یہ ایم ہی عرض ہے، اور وہ سبسٹنس جو حاصل ہو گیا وہ غرض ہے. سوچ، خیال، ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. جملہ اجزائے جہاں را بے غرض، در نگر حاصل نہ شد جز از عرض. دنیا کے تمام اجزاء کو بے غرض ہو کر سوائے عرض کے اور کچھ حاصل نہیں ہے، اور کچھ حاصل نہیں ہے، سب عرض ہے. اول الفکر آمد آخر در عمل، بنیت عالم چنا داں در ازل. تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے فکر آتی ہے، سوچ آتی ہے، پہلے خیال بنتا ہے، پہلے ایم آتا ہے، اس کے بعد پھر عمل ہوتا ہے. پھر عمل ہونے کے بعد پھر اس عمل کا جو رزلٹ آتا ہے وہ جوہر ہے. دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. اجزائے عالم سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صور علمیہ. صور علمیہ، صور کہتے ہیں تصویر کی جمع ہے صور. علمیہ مطلب علم کے اندر، خیال کے اندر جو صورتیں ہوتی ہیں. ابتدا میں کسی چیز کی تخلیق پانے سے پہلے ایک خاص قسم کا ذہن میں ایک امیج بنتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر وہ ایک ڈیزائن کرتا ہے، کر کے بنانے والے کو دیتا ہے کہ ایسے بناؤ. اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا. اس کو کہتے ہیں صور علمیہ، علم کی تصویریں جو اس کے دماغ میں ہوتی ہیں. تو ہر چیز پہلے صور علمیہ تھی، بعد میں اجزائے عالم بنے. تو دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. عربی کا بھی ایک مشہور مقولہ ہے، اول الفکری آخر العمل. پہلے فکر، بعد میں عمل. اور دنیا بھی ایسے ہی بنی. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ دنیا تھی پہلے سے، اس نے اپنے علم سے دنیا کی نقش و نگاری کی. میں وہاں در فکر دل اول بود، در عمل ظاہر و آخر می شود. پھل، جو کچھ فروٹس آپ گین کرتے ہیں پہلے آپ کے خیال میں، دل کے خیال میں ہوتے ہیں، اور آخر میں عملی طور پر ظاہر ہوتے ہیں. فروٹ سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں نا فروٹفل، ریزلٹس، اچھے ریزلٹس. تو ریزلٹس آپ کے دماغ میں پہلے ہوتے ہیں، بعد میں عمل کرنے کے بعد وہ فروٹ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. چوں عمل کر دی شجر بنشان دئی، اندر آخر حرف اول خواندئی. جب تو نے عمل کیا، محنت کی،
شجرکاری کی، جھاڑ لگائے، تو تیرے خیال میں جو کچھ آیا تھا اس کا پہلا مرحلہ تو نے مکمل کیا، اب یہاں سے عمل شروع ہوا۔ خیال میں تو جھاڑ ہے آپ کے، جھاڑ مکمل ہو گیا آپ کے خیال میں، خیال میں جھاڑ مکمل ہو گیا، بڑا ہو گیا، پھل بھی لگ گئے، سب ہو گیا، لیکن اب آپ اس کو عملی شکل میں لانا چاہتے ہیں تو اب پہلے مرحلے سے جانا ہوگا، بیج پیرنے کا مرحلہ کرنا ہوگا پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں آپ نے پہلا حرف پڑھا ہے، جو آخر تھا اس کو آپ نے پہلے حرف کے طور پر پڑھا، مطلب تیاری جو تھی وہ پہلے ہو چکی دماغ میں، اس کے بعد چالو ہوا، پھر اب جو آخر میں کمپلیٹ ہوگا وہ تعمیر مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا خیال پورا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ خیال آپ کا مکمل ہو چکا، اس کے بعد آپ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت شروع کر چکے، اس کے بعد آپ نے ابتدا سے اس کی، اب خیال مکمل ہو جانے کے بعد عمل کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد جب آپ کا عمل مکمل ہوا تو آپ دیکھ کر کہنے لگے کہ وہ پہلے کا تھا جو میں نے سوچا تھا وہ یہ ہے، تو مطلب آخر کی چیز پہلے ہو چکی تھی۔ گرچہ شاخو برگو بیخش ولست آ ہما از بہر میوہ مرسلست، اگرچہ اس درخت کی شاخ اور پتے اور جڑ پہلے سے آپ کے خیال میں، لیکن وہ بھی غرض نہیں ہے، وہ بھی عرض ہے۔ غرض کیا ہے؟ میوہ ہے، پتے، ٹہنیاں، جڑ، یہ آپ کی غرض نہیں ہے، غرض تو آپ کا پھل ہے، یہ بھی عرض ہے۔ یہ سب میوے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جھاڑ کی جڑ، ٹہنی، پتے، ڈالیاں، پھول، یہ جو کچھ لگائے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ پھل دینا ہے، تو پھل کے لیے دیے گئے ہیں یہ سب کچھ۔ اور جو کچھ بھی پھل حاصل ہوتا ہے، پھل سے مراد صرف وہ جو فروٹ جھاڑ کو لگتا ہے وہی نہیں، جو کچھ جھاڑ سے آپ کو پھل حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ پتوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آکسیجن کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ سب پھل ہے۔ پس سرے کہ مغز این افلاک بود، اندر آخر خواجہ لولاک بود۔ وہ سردار، انسانیت کا سردار، جو کہ آسمانوں کا مغز تھا، جو پہلے تخلیق پا چکا تھا، وہ آخر نبی بن کر آیا، آخر میں صاحب لولاک ہوا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ اگر نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہ حدیث کے روایتوں کے بارے میں، اس کی ثقہ ہونے کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہیں، ان بحثوں میں جانا نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، اس سے اس وقت بحث نہیں ہے، اس کا مفہوم درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی لیے پیدا کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، تو اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ تو جو پہلے تخلیق پا چکا تھا آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری میں بھیجا، یہ اسی کی مثال ہے۔ نخل آرازست ای بحث و مقال، نخل آرازست ای شعر و شگال۔ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ بھی آراز ہی کی نقل ہے، عرض ہی کی نقل ہے۔ یہ شعر اور یہ گیدڑ، یہ قصے کہانیاں جو ہم سنا رہے ہیں، یہ بھی عرض کی ہی نقل ہے۔ شعر آیا، اس نے گیدڑ پہ حملہ کیا، یہ جو سب کہا رہے ہیں، یہ بھی ساری باتیں پہلے لکھنے والے کے دماغ میں پہلے آ چکی تھیں، پوری کہانی تیار ہو چکی، بعد میں اس نے شروع کیا۔ تو دنیا کا نظام بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سب طے کر دیا، اب آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتا جا رہا ہے، وقتاً فوقتاً۔ جملہ عالم خود عرض بودند تا، اندری معنی بیامد حل عطا۔ تمام عالم عرض ہی تھا، ایک ٹائم اس کی ابتدا شروع ہوئی، اندری معنی بیامد حل عطا، کہ اسی معنی کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورہ الدہر یا سورہ الانسان، دونوں بھی اسی سورہ کے نام ہیں، اس کی پہلی آیت۔ انسانوں کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب وہ کچھ نہیں تھے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، شیء مذکور جس کا ذکر کیا جاتا وہ چیز ہی نہیں تھا انسان، ایک دور پہلے۔ ہم اپنے آپ ہی کا جائزہ لیں، آج سے 100 سال پہلے دنیا تو تھی،
دنیا میں لوگ تھے، سب کچھ چل رہا تھا، ہم کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، وجود ہی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آپ تو آپ کا گھر ہے، میرا گھر کہتے ہیں، میرا نام کہتے ہیں، میری عزت کہتے ہیں، میری بیوی، میرے بچے، سب میرا 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 میرا، یہ سب میرے میرے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا 100 سال پہلے کا حساب لگائیے، آپ میرا میرا کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں ہی نہیں کہہ سکتے ہیں، میں ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے ہوئے نطفے سے، نبتلیہ، پھر ہم نے ان کو بنا کر ایک اچھی صورت شکل دے کر دیکھنے والا سننے والا بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس کا ایک کام شروع ہوا ایک وقت پہ انسانوں کو بنانے کا، لیکن علم الہی میں سب کچھ پہلے سے تھا۔ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے، اس کے لیے مزید آگے بڑھنے کے لیے فریش مائنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے کی گفتگو آئندہ کے درس میں رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ مثنوی معنوی پیر روح، مثنوی معنوی پیر روح، ہست گنج راز عرفان